ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال اقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلات کے بعد ستمبر کا مہینہ ہے. کل کا دن جو گزرا 7 ستمبر 1974 1974 پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی. اس قرارداد کے تحت قادیانی، مرزائی، احمدی، یہ جتنے بھی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، ان سب کو اقلیت یعنی کافر قرار دیا گیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 22ویں سپارے کے دوسرے رکوع میں: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بالکل آسان لفظوں میں ہے، اس میں ضروری نہیں سمجھنے کے لیے کہ عالم ہوگا تو اس کی سمجھ میں آئے گا. وخاتم النبیین آسان لفظ ہے، ایک بچہ بھی سمجھ جائے گا. وخاتم النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ کلوز یعنی بند ہو گیا. قیامت تک اب کسی نبی نے نہیں آنا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ بھی آقا کے امتی بن کر آئیں گے. اب نبی بن کر نہیں تشریف لائیں گے. قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ دجال آئے گا، تو دجال کو جو قتل کریں گے
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوگا تو ان کا مزار پاک آقا کے پہلو میں ایک جگہ موجود ہے، عین سبز گنبد میں مدینے میں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین آقا کریم کے پہلو میں کی جائے گی۔ تو نبی پاک پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور آقا خود فرماتے میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا، محل بنایا، اور گھر بنانے کے بعد اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، وہ سوراخ نظر آتا تھا۔ اب جو بھی اس گھر کو دیکھے تو کہے گھر اتنا لاجواب بنا ہے، لیکن اس میں ایک جو اینٹ کی جگہ چھوڑ دی وہ اس گھر میں عیب پیدا کر رہی ہے۔ آقا فرماتے میری مثال اس گھر کی مانند ہے کہ پورا گھر تیار ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہی۔ آقا فرماتے جب مجھے مبعوث کیا گیا، مجھے بھیجا گیا، تو وہ اینٹ کی جگہ پر ہو گئی، یعنی پورا محل تیار ہو گیا۔ اب قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ جو ایک جگہ بچتی تھی وہ مجھے ختم الرسل کے ذریعے بھیجا گیا اور اس جگہ کو پر کر دیا گیا۔ اور آقا کریم خود فرماتے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب بشری خاکہ ان کا تیار ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت بھی ختم الرسل لکھ دیا گیا تھا۔ ابھی آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور آقا کریم فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر میرے بعد کسی کو اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بناتا۔ لہذا نبوت کا دروازہ میرے بعد بند ہو گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور خطبہ ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تمہیں مبارک ہو، تم آخری امت ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم پر امت ختم، مجھ پر نبوت ختم۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ فتنے کھڑے ہوتے رہے۔ ایک شخص جس کا نام تھا مسلمہ بن کذاب، وہ کھڑا ہوا، اس نے نبوت کا اعلان کیا نبی پاک کے زمانے میں، اور نبی پاک کو خط لکھا کہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، ایسا کرتے ہم ایک ایگریمنٹ بنا لیتے، آدھے عرب کے حصے میں نبوت آپ کر لیں اور آدھے علاقے میں نبوت کا اعلان میں کر دیتا ہوں، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو اس کے بعد نبوت کا اعلان میں کر دوں گا۔ آقا کریم کے پاس جب یہ خط آیا نا تو آقا کریم نے خط پڑھنے کے بعد
جواب لکھا، مسلمہ تو کہتا ہے کہ میں نبوت کا اعلان کر رہا ہوں یا کرنے کا دعویٰ کرتا ہوں؟ سن، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے نبی منتخب کیا ہے اور میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، اور تو کہتا ہے کہ میں آدھے عرب میں نبوت کر لوں، تو آدھے میں کر لے۔ آقا کے پاس ایک سوکھی ٹہنی تھی کھجور کے درخت کی، آقا فرماتے ہیں یہ ٹہنی بھی میں تجھے نہیں دوں گا، تو نبوت کی بات کرتا ہے، تو کذاب ہے۔ آقا نے جب جواب لکھا نا تو اب یہ جواب لے کر جانا تھا مسلمہ کے دربار میں۔ کون جائے؟ کیونکہ جو جائے گا اس کی جان بچنا مشکل، کیونکہ اس کے بھی چاہنے والے کافی گمراہ لوگ جمع ہو چکے تھے، اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا، تو کئی لوگ جمع تھے اس کے پاس بھی۔ اب آقا نے اعلان کیا، کون ہے کہ جو اس خط کو لے کے جائے گا؟ قربان جائیں حضرت حبیب بن زید کی عظمت پر۔ کھجوریں کھا رہے تھے کیونکہ ان کا کاروبار تھا کھجور بیچنا، ٹوکرا سر پہ رکھتے اور کھجور بیچتے تھے۔ ابھی منہ میں کھجور تھی، آقا نے اعلان کیا تو بھاگنے لگے، کھجور گری۔ صحابہ نے کہا اتنی جلدی کس بات کی ہے، کھجور تو کھا لو۔ کہ جلدی اس وجہ سے کر رہا ہوں کوئی اور صحابی ہاتھ نہ کھڑا کر دے، یہ اعزاز میں لینا چاہتا ہوں۔ 12 بچے تھے ان کے، دودھ پیتے بچے 12، یعنی کچھ بڑے کچھ چھوٹے، پھر دودھ پینے والے بچے۔ بچوں کا خیال نہیں کیا کہ میں لے کے جاؤں گا۔ آقا کریم نے خط دیا، اپنا نیزہ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب وہ آقا کے دربار سے نکلے نا حضرت حبیب، تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جرنیل جا رہا ہے، سینہ تان کے جانے لگے۔ ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، ختم نبوت پر بات ہے۔ آقا نے نیزہ دیا، جواب میں خط دیا۔ اب جیسے وہ لے کر پہنچے مسلمہ کے دربار میں، تو وہاں کا دستور تھا، کیونکہ وہ بادشاہ بھی بنا بیٹھا تھا، بادشاہ بھی تھا اور نبوت کا اعلان بھی کر چکا تھا، تو بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے خط خود نہیں پڑھتے، اپنے ملازموں سے اپنے وزیروں سے پڑھواتے۔ اب جب آقا کا خط آیا نا تو اس نے اپنے وزیر کو دیا، کہا سب کے سامنے پڑھو مدینے سے محمد عربی کا کیا جواب آیا ہے۔ اب جب خط کھول کے پڑھا نا تو لکھا ہوا تھا، مسلمہ تو نبوت کی بات کرتا ہے، تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ اب جب پورے دربار کے سامنے جب کذاب لفظ آیا تو اس کی بڑی انسلٹ ہوئی، بے عزتی ہوئی۔ ایک ہوتا ہے بندہ خود پڑھ لیتا ہے، خود ہی پتا ہوتا ہے کہ کیا لکھا ہے، پورے دربار کے سامنے جب پڑھا گیا، اب سب کے سامنے جب بے عزتی ہوئی، تو اب یہ تلوار لے کر کھڑا ہوا، کہنے لگا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے حبیب بن زید۔ کہ تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ کیونکہ تمہارے نبی نے تو یہ کہا کہ تو کذاب ہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے تو خیال پوچھتا ہے، میں خط لے کر آیا ہوں، تو میرے چہرے سے نہیں دیکھتا کہ میرا کیا خیال ہے؟ چاروں طرف سپاہی تلواریں لے کے کھڑے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، کہنے لگے تو خیال پوچھتا ہے، میرے نبی نے کہا تو کذاب ہے، تو میرا بھی خیال ہے تو کذاب ہے۔ کا ڈر نہیں ہے تمہیں، خوف نہیں، تم اکیلے اور چاروں طرف میری خلقت، میرے لوگ، ڈر نہیں۔
کہا مسلمہ تو ہمیں کیا آزماتا ہے؟ میں تو اپنے بچوں کا خیال بھی نہیں کیا. میرے بچوں میں تو بچے ایسے بھی ہیں جو دودھ پیتے ہیں ابھی اپنی ماں کا. میں نے اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا. مسلمان نے زور سے حضرت حبیب کے ہاتھ پر وار کیا. ہاتھ کٹا نہیں, چیرا نہیں لگا, پورا ہاتھ تن سے جدا ہو کر دور جا کر گرا. خون کے فوارے نکلنے لگے. مسلمہ کہتا ہے کیا خیال ہے, کیا کہتے ہو, اب بتاؤ کیا میں کذاب ہوں؟ حضرت حبیب کہنے لگے تو نے ایک ہاتھ کاٹا ہے, تو کیا سمجھا میں اپنا خیال بدل دوں گا؟ جو میرے نبی کا خیال وہی میرا خیال, تو کذاب ہے. پھر مسلمان نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. کہنے لگا اب بتاؤ کیا خیال ہے؟ کہ تو نے دوسرا ہاتھ کاٹ کے سمجھا کہ میں اپنا ارادہ بدل دوں گا؟ میرا وہی خیال ہے, تو کذاب ہے. اس نے گردن کاٹ دی. حضرت حبیب اپنے جگہ اٹل رہے کیونکہ ختم نبوت کا معاملہ تھا. ختم نبوت کے یہ پہلے جانثار ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی نبوت کی خاطر اپنی جان دے دی, اپنا بیان نہیں بدلا. گردن کٹی. وہاں تاریخ میں لکھا ہے مدینے میں مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ آقا نے فرمایا حبیب نے میری نبوت کے خاطر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان دے دی. اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے کہ اے حبیب بن زید, جس دروازے سے مرضی ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یاد رہے یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی سیاسی نہیں ہے. اگر کوئی سیاسی جماعت اس مسئلے کو لیتی ہے وہ اس کا مقدر ہے, لیکن یہ ختم نبوت کا معاملہ ہر کلمہ گو کے لیے. یہ صرف کام امام, مؤذن, قاری یا کسی عالم کا نہیں. آقا کا جو امتی ہے نا کلمہ پڑھنے والا, چاہے بھلے اس کی داڑھی نہیں ہے, چاہے بھلے وہ شلوار قمیض نہیں پینٹ شرٹ پہنتا ہے, بھلے وہ شرٹ اور شارٹ پہنتا ہے, چاہے بھلے چڈی پہن کے گھومتا ہے, بھلے کسی بھی حولیے میں ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے نا, تو اس سب پر ایمان کا ہونا لازم, کہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنا لازم. آج لوگ کہتے یہ ہمارا کام تھوڑی ہے, یہ تو علماء کا کام ہے. جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے نا, یاد رہے یہ مسلمہ زندہ رہا, آقا کا وصال ہو گیا. آقا کی وصال کے بعد اس نے اور زور پکڑا مسلمہ بن کذاب نے. اور سب جانتے آقا کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق. اور ایک اور توجہ طلب بات, اسلام اور کفر کی جو جنگیں ہوئیں ان کی تعداد 74. یاد رکھیے گا, یہ علمی بات ہے, سب کو معلوم ہونی چاہیے. اسلام اور کفر کی جو جنگیں ہوئیں اس کی تعداد 74, 74. ان 74 میں غزوات جو ہیں وہ 27 ہیں. غزوات کسے کہتے ہیں؟ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں خود آقا نے جنگ میں شرکت کی. آقا خود جنگ کو لیڈ کر رہے تھے. مثلا جنگ بدر, جنگ احد, خود آقا نے تلوار اٹھائی کفار کے خلاف. تو ان 74 میں 27 غزوات ہیں اور 47 سرایا ہیں. سرایا ان جنگ کو کہتے ہیں جو جنگ تو کفار کے خلاف تھی لیکن آقا لیڈ نہیں کر رہے تھے. کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ فلاں جگہ جنگ کرو.
ان 74 جنگوں میں کتنے مسلمان شہید ہوئے یہ بھی یاد رکھیے گا، 259۔ 74 جنگوں میں جو مسلمان شہید ہوئے، مثلا جنگ بدر میں 14 شہید ہوئے، جنگ احد میں 70 شہید ہوئے، اسی طرح سب جنگوں کے اگر شہداء کو ملائیں تو تعداد بنتی ہے 259۔ 259، 60 میں ایک کم، 259۔ یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ طلب بات ہے، موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ 74 جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن آقا کے وصال کے بعد مسلمہ بن کذاب کے خلاف مسلمانوں نے جنگ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا۔ حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مسلمہ باز نہیں آیا، آپ نے اسلامی لشکر تیار کیا، آپ نے شورا کو بلایا کہ جتنی مسلمانوں کی طاقت ہے سب ختم نبوت کے لیے لگا دو۔ اور آپ نے خود ایک قانون بنایا تھا آقا کے وصال کے بعد، آپ نے فرمایا تھا آئندہ جنگ بدر کے صحابہ وہ ہمارے لیے تحفہ ہے، وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، آئندہ ہم ان کی عزت کریں گے، ان کی حرمت کریں گے، وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا۔ جب ختم نبوت کی بات آئی کہ بدری صحابی ہو یا احد کا صحابی ہو سب آ جاؤ، پوری سلطنت حضرت ابو بکر نے ختم نبوت کے لیے داؤ پہ لگا دی۔ اور اب سنیے گا، 74 جنگوں میں کفار کے خلاف کتنے شہید ہوئے؟ 259، 259۔ اب سنیں، ختم نبوت کی جو جنگ ہوئی نا مسلمہ بن کذاب کے خلاف حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اس میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ صرف ایک جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ ان میں 700 بڑے بڑے قاری تھے، حفاظ تھے۔ اس میں ایک آقا کی امت کے سب سے بڑے قاری، جب وہ قرآن پڑھتے نا تو آقا دعا دیتے کہ مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے حضرت سالم جیسا میری امت کو قاری دیا، اتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت سالم بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے، 14 بدری صحابی شہید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے مصلحت نہیں دیکھی، یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر خود بھی جا رہے تھے، حضرت علی نے روکا کہ حضرت آپ نہیں جائیں، ہم خود دیکھ لیں گے اس مسئلے کو۔ اور اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، اور آپ نے مسلمہ بن کذاب کو واصل جہنم کر دیا، قتل کر دیا، پوری سلطنت لگا دی۔ بتانا یہ کہ یہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے نا، یہ صرف علماء اور امام کا کام نہیں ہے، یہ ہر ذی کلمہ پڑھنے والے کا کام ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ختم نبوت پر کوئی بات سنے تو فوراً کہے کہ تو قادیانی ہو یا احمدی ہو یا مرزائی ہو، تو دجال ہے، تو کافر ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا۔ یہ مرزا قادیانی کون تھا؟ یہ ایک پاکستان بننے سے پہلے مرزا غلام احمد کے نام سے یہ تقریریں کرتا تھا۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، برطانیہ کی حکومت تھی، انگریزوں نے پلاننگ بنائی کہ مسلمانوں کو توڑا جائے۔ جہاں دوسرے فرقے بنائے انہوں نے بد مذہبیت اور بد عقیدیت کے لیے، وہیں انگریزوں نے
ٹیسٹ لینا شروع کیا کہ کون ایسا بندہ ہے کہ جس کا ہم سلیکشن کرے کہ جو نبوت کا اعلان کرے. تو مرزا قادیانی یہ سلیکٹ ہو گیا. اس نے اعلان کیا پہلے تو کہ میں مجدد ہوں، پھر کہنے لگا کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا نائب ہوں، پھر کہنے لگا تیسرے مقام پر کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے. اس نے مرزائیت قادیانی کا کام کرنا شروع کیا. یہ کرتا گیا، اس کی منوسیت پھیلتی گئی. انگریزوں کی آشرواد اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہے. قادیانیوں کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ برطانیہ میں بس رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں مسلمان جتنے بھی غدار ہیں نا، چاہے وہ سیاسی لیول پہ ہو چاہے وہ مذہبی لیول پہ ہو، جب وہ اپنے ملک سے بھاگتے ہیں نا تو برطانیہ ان کو پناہ دیتا ہے، کیونکہ برطانیہ ان کی سرپرستی کرتا ہے. آؤ ہم تمہیں پناہ دیں گے. جتنے غدار ہیں آپ دیکھ لیں، وقت نہیں ہے نام لینے کا، وہ سارے غدار جب یہاں سے بھاگتے ہیں اپنی جان بچاتے ہوئے تو برطانیہ کے اندر پناہ لیتے ہیں. قادیانیوں کا بڑا آج بھی برطانیہ میں پرورش پا رہا ہے. برطانیہ فائنینشل طور پر ہر طریقے سے آج بھی سپورٹ کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے. قادیانی یہ آگے بڑھتا گیا. حضرت پیر مہر علی شاہ بابا قربان جائیں، ہر دور میں اللہ نے اپنے ایک بزرگ سے کام لیا. جب بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوا نا، تاریخ پڑھ لے، اہل سنت کا بزرگ آپ کو سر فہرست نظر آئے گا. حضرت پیر مہر علی شاہ بابا گولڑا شریف پنڈی میں ان کا مزار پاک ہے. یہ مدینے میں تھے، آقا کی بارگاہ میں آقا نے ان کو زیارت کروائی. مہر علی تم مدینے میں ہو، قادیان کا دجال تعویرات فاسدہ کی کینچی سے میری شریعت کو کاٹ رہا ہے، جاؤ میرے دین کی حفاظت کرو. حضرت پیر صاحب آئے. پیر صاحب نے علماء کو جمع کیا، 2 کتابیں لکھی. یہ توجہ طلب بات ہے. پیر مہر علی شاہ تاریخی بزرگ ہیں، پنڈی میں سورج اور چاند سے زیادہ چمک رہے ہیں. پنڈی اسلام آباد میں آپ کا مزار پاک ہے. پیر مہر علی شاہ 2 کتابیں لکھی. وہ کتابیں قادیانی کے خلاف لکھی. کا اس کا جواب دو. آج 2023 ہو گیا، آج تک ان کتابوں کا جواب یہ نہیں دے سکے. مرزا قادیانی نے جب دیکھا پیر صاحب نے کتاب لکھی ہے تو کہنے لگا آؤ مناظرہ کرتے ہیں. خود چیلنج کرنے لگا. مناظرہ کہاں کرتے؟ لاہور کی بادشاہی مسجد میں. لاہور آؤ بادشاہی مسجد میں مناظرہ کرتے. پیر صاحب نے رضامندی لے لی. پشاور سے، پنجاب سے، کراچی سے بڑے بڑے علماء کا وفد جمع ہو کر لاہور پہنچا. جو وقت مقرر تھا نا، مرزا قادیانی خود مناظرہ رکھتا ہے اور خود بھی شرطیں رکھتا ہے. شرطیں کیا رکھتا ہے؟ کہ آؤ کاغذ و قلم رکھیں گے، اس پہ لکھیں گے، جس کی لکھت اچھی ہوئی نا وہ پاس ہو جائے گا. اب جیسے مہر علی شاہ بادشاہی مسجد پہنچے، اب اس کا انتظار کر رہے. مرزا قادیانی نہیں آیا. خود چیلنج کرنے کے بعد پیر صاحب کو جلال آ گیا. پیر صاحب جلال میں کہتے ہیں کہ کہتا ہے کاغذ اور قلم رکھیں گے، اگر آ جاتا تو میں قلم کو ہاتھ نہیں لگاتا، میں قلم کو کہتا لکھ، اس کی موت WC میں ہوگی، لکھ. اور زمانے نے دیکھا، واش روم میں گیا تھا، کتے کی موت جہاں نجاست جاتی ہے اس میں اس کا منہ پھنسا اور کتے کی موت مرزا قادیانی مر گیا. لیکن
اس کے چاہنے والے چھوڑ گیا. آج پاکستان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں قادیانی ہمارے درمیان ہی نظر آتے. پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ گئے. افسوس کی بات ہے جب پاکستان بن رہا تھا نا 1947 میں تو مرزائیوں نے پاکستان بننے کی خلاف قرارداد دی. انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دیا اور آج بھی یہ پاکستان کو نہیں مانتے. یہ ربوہ میں مرتے ان کو دفن کیا جاتا ہے. یہ امانتاً دفن ہوتے. یہ کہتے ہیں ہم امانتاً ربوہ میں دفن ہو رہے ہیں, ہمیں تو قادیان میں دفن کیا جائے. بتانا یہ 1947 میں پاکستان بن گیا. بدقسمتی سے 1953 میں 1953 میں پاکستان کا وزیر خارجہ قادیانی بن گیا. پاکستان کے حق میں نہیں تھے, ووٹ بھی نہیں دیا, پاکستان کے خلاف بھی تھے, لیکن 6 سال کے بعد وزیر خارجہ قادیانی بن گیا ہمارے پاکستان میں 1953 میں. اب جب قادیانی بنا نا وزیر خارجہ تو اس نے پاکستان کے خلاف تو بات کرنی تھی, کیونکہ وہ تو تھا ہی نہیں پاکستان کے حق میں. تو نبی کا بھی تو غدار تھا, اس نے ختم نبوت پر بات کر دی. لاہور میں بڑا احتجاج ہوا, بڑا پروٹیسٹ ہوا, اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی یہ آج کا معاملہ نہیں ہے ختم نبوت کا. پاکستان ابھی بچہ تھا, 6 سال کا تھا. 1953 میں جب وزیر خارجہ قادیانی بن گیا, اس نے ختم نبوت پر بات کی, نبی کی شان میں گستاخی کی, تو اس کے خلاف ایک تحریک چلی. اس تحریک میں 10,000 لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی. یہ تحریک لاہور میں چلی, پھر کچھ ٹائم کے لیے ٹھنڈے ہو گئے. پھر 1974 آیا, 1974 میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا. مجھ میں سے کئی لوگ اس اجتماع میں دنیا میں نہیں آئے تھے. 1974 بھٹو صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے. اب کیا ہوا, نشتر کالج کے کچھ لڑکے گھومنے کے لیے گئے. طلبہ جاتے سفر کرنے, نشتر کالج کے طلبہ ربوہ کے پاس سے گزرے نا تو قادیانیوں نے ان کو زود و غوب کیا, ان لڑکوں کو مارا. جب مارا پھر ایک تحریک اٹھی 1974 میں, 1974 میں تحریک اٹھی. اس وقت قربان جائے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ کھڑے ہو گئے اپنے رفقا کے ساتھ. قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے حضرت علامہ شفیع اوکاڑوی صاحب, یہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے. کھڑے ہو گئے قومی اسمبلی میں یہ مسئلہ لے کر آئے. بھٹو صاحب کہنے لگے, بڑی عزت کرتے تھے شاہ صاحب کی, بھٹو صاحب کہنے لگے شاہ صاحب, شاہ احمد نورانی صاحب, یہ مسئلہ تو دارالافتاء کا ہے, مسجد میں جائیں, مدرسے میں جائیں, آپ قادیانیوں کا مسئلہ قومی اسمبلی میں لے کر آ گئے. شاہ احمد نورانی, کیونکہ اللہ نے ہر دور میں بزرگوں سے کام لیا, شاہ احمد نورانی بھٹو صاحب کو کہنے لگے, بھٹو صاحب آپ اس ملک کے کون ہیں؟ کا وزیر اعظم. کا کس طرح کا منتخب ہوئے, منتخب وزیر اعظم. کا آپ کی کرسی کے ساتھ کوئی کرسی لگا دے اور وہ کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں تو آپ مانیں گے؟ کہنے لگے کیسے مانوں گا, میں تو منتخب وزیر اعظم ہوں. تو کہا پھر اس کو کیا بولیں گے؟ کہا میں اس کو بولوں گا پاگل ہے یا باغی ہے. تو کہنے لگے شاہ صاحب, بھٹو صاحب, جب آپ وزیر اعظم اپنے مقابل کسی کو نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان مصطفیٰ کریم کے برابر کسی کو کیسے مان لیں؟ بھٹو صاحب کو سمجھ میں آ گیا, کہنے لگے قرارداد لے کر آؤ. قومی اسمبلی میں قرارداد آئی. 1974 7 ستمبر کل کا دن گزر گیا, کیونکہ آج 8 تاریخ ہے.
7 ستمبر 1974 قرارداد آئی، شام کا وقت تھا، 3:35 ہو رہے تھے، شاہ صاحب شاہ احمد نورانی صدیقی نے قرارداد پیش کی کہ قادیانی کافر ہے، مرزائی کافر ہے، احمدی کافر ہے۔ یہ جب قرارداد پیش ہوئی، سب نے بھٹو صاحب سمیت سب نے ووٹ دیا، اور اس وقت اسمبلی کے فلور پر نعرہ تکبیر، نعرہ توحید، نعرہ رسالت، اور ایک نعرہ جو گونجا، جو ہم بھی لگاتے اور قیامت تک لگاتے رہیں گے، وہ نعرہ میں لگاؤں گا، سب نے جواب دینا ہے، تاج دار ختم نبوت۔ دیکھیں سب جواب دیں، باہر والے سمجھتے ہیں مسجد میں نہیں ہے، تاج دار ختم نبوت۔ بات یہ ہے کہ یہ نعرہ تو زندہ باد ہے ہی، لیکن اس نعرے کو سمجھیے گا آج پھر قادیانی، کیونکہ ایک شک بن گئی، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں، ہم ایکٹروں کے نام جانتے ہیں، ہم گلوکاروں کے نام یاد جانتے ہیں، ہمیں اسلامی بارے میں نہیں پتا۔ 295C یہ قانون بن گیا قومی اسمبلی میں 1974 میں بھٹو صاحب کی صدارت میں، ان کا یہ اعزاز ہے، شاہ احمد نورانی صدیقی ان کے رفقا کا اعزاز ہے۔ اس ملک میں آج بھی کوشش ہو رہی ہے، آئے دن آپ سنتے ہوں گے، لالچ دی جاتی ہے کہ وزیر اعظم بننا ہے، ہم بنا دیتے، یہ قانون ختم کرو۔ آئے دن اس قانون سے چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی ہے، لیکن آقا کے دیوانے آج بھی زندہ ہے، ہوش میں ہے۔ 295C یہ قومی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہو چکی ہے کہ قادیانی، مرزائی، لاہوری، احمدی جو ختم نبوت کو نہیں مانتے، یہ سب کافر ہیں، کافر ہیں اور کافر رہیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔